بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب میں الحاد کی تحریک کب شروع ہوئی یا الحاد کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی؟ تو اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ 3 اسباب بنیادی سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب معاشرے پر کلیسا کا بے جا جبر و تشدد اور کلیسا کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں، یعنی آزادی کی تحریکیں۔ ان میں سب سے پہلے آواز اٹھانے والے خود ایک پادری تھے مارٹن لوتھر کے نام سے، اور انہوں نے اصلاحی مذہب کے نام سے تحریک شروع کر دی تھی، جس کا بنیادی نعرہ یہ تھا کہ بائبل کی تشریح کا حق صرف پوپ کو نہیں ہے، بلکہ ہر مسیحی خود سے بائبل کو سمجھ سکتا ہے، اور اس میں وہ اپنے پچھلے اکابر اور مشائخ کی تشریحات کا پابند بھی نہیں ہے۔ اور پھر 13ویں صدی میں کلیسا کے مظالم کے خلاف کئی لوگوں نے آوازیں بلند کی۔ ان میں مشہور نام پیٹرو والڈو ہے، اور جان ٹولر ہے، اور جان وائی کلف ہیں، اور ان لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ پھر ان کے خلاف کلیسا سے جو ہے وہ کفر کے فتوے صادر ہوئے، اور جو بھی کلیسا کے خلاف آواز اٹھاتا یا کلیسا کی فکر کے خلاف کوئی سائنسی تحقیق بھی پیش کرتا تو اس کے خلاف فتویٰ جاری ہوتا اور اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ ان رویوں نے، یعنی کلیسا کے بے جا ظلم و تشدد نے مارٹن لوتھر کے لیے راہ جو ہے ہموار کر دی، اور 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر کی قیادت میں کیتھولک فرقے کے اس طریقہ کار کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائی گئی، اور پھر اس تحریک کے نتیجے میں پروٹسٹنٹ اصلاحی مذہب کے نام سے ایک فرقہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ مارٹن لوتھر ایک جرمن پادری تھا، اور یہ الہیات کا ماہر تھا، اور جو ریاست سکسینو میں ایک غریب گھرانے میں تقریباً 10 نومبر 1483 میں پیدا ہوئے۔ یہ غربت کی وجہ سے گھر والے اس کی تعلیمی اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اس نے خود کما کر تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر یہ مذہب کی طرف متوجہ ہوئے اور پادری کے عہدے پر فائز ہوئے۔ مروجہ مسیحیت جو تھی اس پر جو ہے انہوں نے عقلی اعتراضات کیے، اور اس نے جو ہے وہ پوپ کی مخالفت شروع کر دی، اور کلیسا میں ہونے والے جو مظالم تھے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ بہرحال یہ ایک بنیاد بنے مسیحیت کی تقسیم کے لیے، جو کیتھولک فرقے کے خلاف پروٹسٹنٹ فرقہ جو ہے وہ بنیاد میں آیا اور وجود میں آیا، اور اس کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ اس اختلاف اور تقسیم کی بنیاد پر جو ہے وہ فرقہ وارانہ لڑائیاں شروع ہوئی، اور ان لڑائیوں کی نتیجے میں پھر جو ہے وہ کلیسائی نظام میں اصلاحات ہوئی، اور اچھی خاصی جو ہے وہ جنگیں ہوئی ان کی آپس میں، اور خون بہا، خون ریز تصادم ہوا ان دونوں کے درمیان میں، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کے فرقوں کے درمیان۔ بہرحال مارٹن لوتھر نے جب کیتھولک فرقے کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کا مشہور قول تھا کہ شیطان اپنے عہد کی پیداوار ہے، اور اس نے پوپ کو مجسم شیطان کہا اور مسیح الدجال کہا، اور کیتھولک یعنی کلیسا کی بادشاہت کو شیطان کی بادشاہت قرار دیا، کہا کہ یہ شیطان کی بادشاہت ہے، یہ خدائی بادشاہت نہیں ہے۔
بہرحال یہ ایک تحریک تھی۔ پھر 31 اکتوبر 1517 کا دن مارٹن لوتھر کے لیے یہ اہم ترین دن ثابت ہوا، اور اس دن مارٹن لوتھر نے باقاعدہ طور پر پوپ کے خلاف جو ہے وہ اعلان بغاوت کیا، اور جرمنی کے شہر وٹنبرگ کے گرجے کی دیوار پر لاطینی زبان میں انہوں نے ایک عبارت لکھ کر جو ہے وہ لٹکا دی، جس میں پوپ کے معافی نامہ دینے کے اختیار پر تنقید کی گئی۔ پوپ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ معافی نامہ داخل کرے گا اور ہم اس کو معاف کریں گے تو تب اس کی سزا جو ہے وہ معاف ہوگی، لیکن اس نے الٹا جو ہے معافی مانگنے کے بجائے اس کے خلاف بغاوت کی اور شدید تنقید کی کہ پوپ کہاں سے ہو سکتا ہے۔ اور اس زمانے کا جو پوپ تھا وہ لیو دہم تھا، یعنی 10واں پوپ تھا۔ انہوں نے مارٹن لوتھر کو جو ہے وہ ایک فتنہ قرار دیا، اور اس کے 41 عقائد مارٹن لوتھر کے 41 عقائد کو کہا کہ یہ باطل ہے، اور عوام سے اپیل کی کہ اس کی کتابوں کو جلا دے۔ اور پھر مارٹن لوتھر کو جو ہے وہ علماء مسیحیین کے سامنے طلب کیا گیا کہ بھائی آپ اس سے مناظرہ کریں، اس کو سمجھائیں کہ ان باطل عقائد سے رجوع کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، لیکن مارٹن لوتھر جو ہے وہ اپنے خیالات پر ڈٹا رہا اور اپنے خیال سے اپنے موقف سے بالکل ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف اس 31 اکتوبر میں مارٹن لوتھر کے حامیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور ان میں کئی جو ہے وہ شاہی خاندان کے شہزادے بھی شامل تھے، یعنی اس کو پوری سپورٹ حاصل تھی، اس لیے اس کو سخت سزا دینا ممکن نہیں تھا۔ تاہم جب وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹا تو سخت سزا دینا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ شاہی خاندان کے لوگ بھی اس کے حامی تھے، اس کے ساتھ تھے، اور ہزاروں لوگوں کی تعداد میں بھی جو ہے نا عام لوگ بھی اس میں جمع ہو گئے تھے، تو اس کو سخت ترین سزا دینے کے بجائے 1 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اور پھر مارٹن لوتھر کا جو انتقال ہے وہ 1546 عیسوی میں ہوا، لیکن ان کی وفات کے بعد بھی اس تحریک کا اثر جو ہے وہ کافی عرصہ تک جو ہے وہ قائم رہا، اور مسیحیت میں مذہبی اصلاحات کی تحریک کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی تھی، اور مارٹن لوتھر کے بعد اس اصلاحی کام کو زونگلی اور جان کالون اور جان ناکس نے آگے بڑھایا۔ ان اصلاحی تحریکوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ جو کرپٹ مسیحی علماء تھے تو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اس کا ایک دوسرا اثر یہ تھا کہ لوگ علماء سے بدظن ہوتے گئے۔ جب علماء سے بدظن ہوتے گئے اور علماء کے خلاف جب ان کے ذہنوں میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ مذہب کو بدنام کیا، مذہب کو تبدیل کیا، اور ان کی ٹھیکیداری اور اجارہ داری ہے، تو اس طرح لوگ مذہب سے بھی یعنی علماء سے کٹتے گئے تو مذہب سے بھی دور ہوتے گئے۔ بعض جو ہے وہ کیتھولک کلیسا کے بعض مخلص علماء نے اپنی چرچ کی بھی اصلاحات کی، لیکن یہ کہ لوگوں میں ایک رجحان جو ہے وہ یعنی دن بدن بڑھتا گیا علماء سے بدظن ہونے کا، اور پھر علماء سے بدظنی کی وجہ سے مذہب سے دوری اور مذہب بیزاری بھی جو ہے وہ آنے لگی۔ پھر جو مخلص علماء تھے مسیحی کیتھولک کے، تو انہوں نے جو ہے وہ آسٹریا کے مقام پر 1545 میں اور پھر 1552 میں جو ہے ایک کونسلز کا انعقاد کیا، جس میں بنیادی ایجنڈا یہ قرار دیا گیا کہ دونوں کلیساؤں کے اختلافات کو ختم کیا جائے، یعنی کیتھولک کلیسا اور پروٹسٹنٹ کلیسا کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور عوام کو دوبارہ جو ہے وہ کلیسا سے جوڑا جائے، یہ ایجنڈا قرار پاس ہوا۔ تو لیکن اختلاف دور کرنے کے باوجود یا ختم کرنے کے باوجود جو ہے وہ
لوگوں میں علماء اور مذہب سے بیزاری جو ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ دن بدن بڑھتی گئی ہے۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کے اور کلیسا کے درمیان میں جو بنیادی نزاع تھی وہ یہ تھی کہ حق کا معیار کیا ہے۔ حق کا معیار وہ خدا کی کتاب ہے یا پوپ کا اجتہاد اور پوپ کی تشریح ہے۔ تو اگر حق کا معیار اللہ کی کتاب ڈائریکٹ ہے، خدا کی کتاب ہے، تو پھر پوپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، پوپ کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پوپ کے خلاف یہ بات بھی ہو گئی کہ نجات کا مدار کیا ہے۔ نجات کا مدار یہ ایمان ہے یا پوپ کی طرف سے مغفرت کی سند ہے۔ تو ظاہر ہے ہر ایک کہے گا کہ بھئی خدا کی کتاب معیار حق ہے، ہر ایک کہے گا کہ نجات کی جو معیار ہے وہ ایمان ہے، پوپ بیچ میں کہاں سے آ گیا۔ بہرحال اس طرح کرتے کرتے لوگوں میں جو ہے وہ پروٹسٹن فرقہ اگرچہ وجود میں آیا، اور بعد میں کیتھولک کے ساتھ جو ہے وہ صلح بھی ہو گئی تھی اور جو نزاعی صورت تھی وہ ختم کر دی گئی، لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں میں جو ہے وہ مذہب سے دوری آہستہ آہستہ پیدا ہوتی گئی، اور مذہب سے منافرت یا مذہب سے بیزاری، اسی کا نام جو ہے وہ کیا نام ہے، الحاد ہی ہے۔ الحاد کی طرف آخر میں انسان چلا جاتا ہے۔ مسیحیت کی اجارت داری تو اس تحریک سے ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں تو انہی تحریکوں کا نتیجہ ہے کہ مغرب میں جو ہے وہ الحاد بڑی تیزی سے پھیلا، اور آج تو مطلب یوں سمجھے کہ ایک برائے نام مسیحی اگر مغرب میں موجود ہے بھی، لیکن وہ مذہب کی شکل نہیں ہے، بلکہ جو مسیحی بھی کہلاتے ہیں تو وہ نظریاتی اعتبار سے ملحد ہی ہیں، اور ان کی طرز زندگی وہ بھی الحادی فلسفوں ہی پر ہے۔ کوئی مذہبی رجحانات اور مذہبی شکل صورت بہت کم نظر آتی ہے۔ یہ تھی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ مغرب میں الحاد پنپنے کی اور پھیلنے کی وہ تھی سائنسی ترقی۔ جب مغرب کلیسا کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہوا تو دوسری طرف پھر سائنسی ترقی ہونے لگی، تو اس سے نوجوان نسل یہ سمجھنے لگی کہ شاید ہماری ترقی میں اصل رکاوٹ جو تھا وہ مذہب تھا، اور یوں مذہب کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جانے لگا، اور سائنس کو جو ہے وہ ترقی کا زینہ سمجھا جانے لگا۔ سائنس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ مشاہدات اور تجربات پر ہوتا ہے، جس کا موضوع مادی اشیاء ہے، یعنی فزیکل ایگزسٹنس، اور سائنس مشاہدہ اور تجربہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈیٹا جمع کرتی ہے، معلومات جمع کرتی ہے، اور پھر ان چیزوں پہ جو ہے وہ تحقیق کرتی ہے اور حقائق جمع کرتی ہے۔ جو چیز مشاہدے میں نہ آ سکے اور جو چیز جو ہے وہ امپیریکل نہ ہو، یعنی تجربے میں نہ آ سکے، تو سائنس اس سے بحث نہیں کرتی، وہ سائنس کے دائرے سے خارج ہے۔ تو یہ جو مشاہدہ اور تجربہ کی بنیاد پر ڈیٹا جمع کرنا اور پھر تحقیق کر کے حقائق تک پہنچنا، چیزوں کے حقیقت تک پہنچنا اور چیزوں کے مخفی علوم کو جاننا، یہ سائنٹیفک میتھڈ اتنا مقبول ہوا کہ لوگوں نے سمجھا کہ علم کا اکیلا معیار اور علم کا واحد ذریعہ وہ سائنس ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور علم کا ذریعہ نہیں ہے۔ جب سائنس ہی کو صرف اور صرف علم کا واحد ذریعہ سمجھا جانے لگا تو اس سے جو ہے وہ مذہب بیزاری پیدا ہوئی، چونکہ مذہب بھی انسانیت کو ایک علم دیتا ہے، ایک طریقہ کار دیتا ہے زندگی گزارنے کا، لیکن سائنسی ترقی کی وجہ سے لوگوں میں سائنٹیفک میتھڈ، یعنی سائنسی طریقہ کار، تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر جو تحقیق ہوتی ہے، یہ ایک ذریعہ جو ہے وہ لوگوں نے مان لیا،
اور اس کے علاوہ تمام ذرائع کی نفی کر دی، کہا کہ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے علم حاصل ہو۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی جب نفسیات یہ پیدا ہوئی تو مذہب سے بیزاری پیدا ہوئی کہ مذہب جو ہے وہ علم نہیں دیتا، بلکہ مذہب توہمات اور خیالات کا نام ہے۔ اچھا، جب سائنٹیفک میتھڈ یعنی تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر جو علم حاصل ہوتا ہے اسی کو واحد ذریعہ سمجھا جانے لگا اور باقی ذرائع کا انکار کر دیا گیا، باقی ذرائع کو ذریعہ علم تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا لوگوں کے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ سائنس ان چیزوں پہ تحقیق کرتی ہے جو مشاہدے میں آئے یا تجربے میں آئے، یعنی مادی چیزیں، جبکہ دوسری طرف مذہب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میٹا فزیکل ہے، جو فزیکل نہیں ہے، یعنی جو غیر مادی ہے، جو مادے سے ماورا ہے، اور مادے سے ماورا ہونے کی وجہ سے وہ تجربے میں نہیں آ سکتی، وہ چیزیں وہ مشاہدے میں نہیں آ سکتی۔ تو اب لوگوں نے سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے جو چیز سائنسی میتھڈ کے تحت نہ آئے اس کا انکار کر دیا۔ اس بنیاد پر انہوں نے، چونکہ خدا کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا اور تجربے میں نہیں آ سکتا، خدا کی ذات نہیں آ سکتی، تو خدا کی ذات کا انکار کر دیا، اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، ملائکہ کا انکار کر دیا، جنات کا انکار کر دیا، وحی کا انکار کر دیا، اور جنت و جہنم کا انکار کر دیا۔ یعنی جتنا بھی میٹا فزیکل یعنی مابعد طبعیات چیزیں ہیں جو طبیعی دنیا میں سے ماورا ہے، جو مادی نہیں ہے بلکہ غیر مادی ہے، جو تجربہ اور مشاہدہ میں نہیں آ سکتی، تجربہ اور مشاہدہ سے اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، ان تمام چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ آج بھی جب کسی ملحد سے بات کریں گے تو وہ آپ سے جب کہتے ہیں نا کہ بھائی خدا کو ثابت کر کے دکھاؤ، تو ثابت کرنے کا ان کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی ذات کو دکھاؤ کہ ہم دیکھ لیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس میں جو ہے ان کا اصرار جو ہوتا ہے وہ یہی کہ بھائی مشاہدہ میں دکھاؤ، اگر مشاہدے سے نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کیوں مانیں؟ یہ وہی سائنٹیفک طریقہ کار کو واحد ذریعہ علم سمجھا گیا اور اسی بنیاد پر یہ سوال دہرایا جاتا ہے۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ ملحدین کا، ایتھیسٹ کا یہ مطالبہ کہ ہم صرف مشاہدہ کی بنیاد پر خدا کی ہستی کو مانیں گے، باقی اگر ہم خدا کو نہ دیکھ سکے، فرشتوں کو نہ دیکھ سکے، جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، جنات کو اور وحی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو ان کا یہ مطالبہ اور ان کا یہ اصرار درست ہے یا نادرست ہے، یہ انشاءاللہ آگے جب دروس میں ہوگا، آگے لیکچرز میں ہوگا، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھے کہ کسی یعنی چیزوں کا علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ وہ صرف سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے، یعنی صرف مشاہدہ اور تجربہ نہیں ہے، بلکہ علوم کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ تو صرف ایک ذریعے پر اصرار یہ تو ایک غیر علمی رویہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ باقی ذرائع سے انکار کرنا اور صرف ایک ذریعہ کو ذریعہ علم ماننا یہ ایک الگ بحث ہے۔ جب تک ملحد سے یہ بات طے نہ ہو کہ ذرائع علم کیا ہے اور کتنے ہیں، جب تک یہ طے نہ ہو تو اس سے پھر آگے بات نہیں بڑھائی جا سکتی، کیونکہ جب وہ ایک ذرائع علم ہی کو نہیں مانتا اور چیزوں کے سمجھنے کا صرف ایک ہی ذریعہ مانتا ہے، اور جو غیر علمی رویہ ہے، ناقص رویہ ہے اور ناقص طریقہ کار ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے بتائیں کہ بھائی خدا کی ذات موجود ہے، جنت جہنم موجود ہے، ملائکہ موجود ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے ذرائع سے ثابت ہے۔ اس رویے کو کہ صرف سائنٹیفک میتھڈ یعنی صرف سائنسی طریقہ کار، تجربہ اور مشاہدہ ہی ایک علم حاصل کرنے کا ایک یہی ذریعہ ہے، یہ رویہ کیا ہے؟ یہ رویہ خود غیر سائنسی ہے اور اس رویے کو سائنٹزم بولتے ہیں۔ یہ رویہ خود سائنٹیفک نہیں ہے، یہ سائنٹیفک رویہ نہیں ہے،
یہ علمی رویہ نہیں ہے بلکہ یہ سائنٹزم کہلاتا ہے، اور سائنٹزم خود ایک مذموم رویہ ہے علم کے میدان میں۔ بہرحال دوسری وجہ وہ مغرب میں کلیسا کا زور ٹوٹنے کے بعد وہ سائنسی ترقی ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، اور سائنسی میتھڈ میں زیادہ رجحان ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے لوگ مذہب سے بیزار ہونے لگے، اور یہ وجہ بنی الحاد کے پیدا ہونے کا اور الحاد کے پنپنے کا۔ تیسری وجہ وہ کہ جب مذہب کا اور خدا کا انکار کیا جانے لگا تو چونکہ پہلے معاشرے کو اور انسانی معاشرے کو اور لوگوں کو علم کا جو ذریعہ تھا وہ مذہب تھا، یعنی مذہب کے ذریعے سے لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے علم حاصل کرتے تھے اور مشکلات کا حل حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب مذہب کا اور خدا کا انکار کر دیا گیا اور اس کو توہمات اور خیالات قرار دیا جانے لگا تو پھر لوگوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کا ضابطہ کیا ہوگا، ضابطہ حیات کیا ہوگا، اس کے لیے مغرب میں تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ فلسفوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ تو تیسرا سبب وہ مغرب میں الحاد اٹھنے کا یا پیدا ہونے کا وہ مسلسل یا تسلسل کے ساتھ فلسفوں کا جنم لینا ہے۔ تو فلاسفہ نے، علماء نے، ان کے جو علماء تھے مادی علوم کے، انہوں نے زندگی گزارنے کا ضابطہ جو ہے وہ طے کیا، اور ایک کیا نام ہے سیاسی فلسفے الگ سامنے آنے لگے، اور اخلاقیات کے فلسفے جو ہے وہ الگ آنے لگے، اور اسی طرح کیا نام ہے معاشی فلسفے جو ہے وہ الگ آنے لگے۔ اس طرح لوگوں کو زندگی کے ہر شعبے میں نئے سے نیا فلسفہ ملنا شروع ہو گیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جب ہم پہلے مذہب کی ترتیب پر، مذہب کے پابند ہو کے، مذہبی قوانین کی پابندی میں ہم زندگی گزارتے تھے، اپنی معاشی معاملات کو چلاتے تھے، اور اپنی حکومت اور ریاست کو مذہبی قوانین کے تحت چلاتے تھے، اب جب ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ایک الگ فلسفہ مل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مذہب سے استفادہ کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مذہبی پابندیوں میں جو ہے وہ اپنی خاندانی زندگی گزارے اور اپنی معاشرتی زندگی گزارے، اپنی سیاسی اور عسکری اور ریاستی معاملات کو مذہب کا پابند بنائیں۔ ہمیں ضرورت کیا ہے جب ہمارے پاس ہر زندگی کے ہر شعبے کا ایک فلسفہ موجود ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی ایک فلسفہ ایسا نہیں تھا جو تمام کے تمام پوری زندگی کا احاطہ کرے، بلکہ مختلف فلسفیوں نے مختلف فلسفے وہ ایجاد کیے، اور پھر ان تمام فلسفوں کو ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام فلسفے ماڈرن ازم کے فلسفے کہلاتے ہیں۔ یعنی ماڈرن ازم جب کہا جاتا ہے تو یہ کوئی ایک فلسفہ نہیں ہے، بلکہ مغرب میں جنم لینے والے جتنے بھی مختلف شعبۂ زندگی کے متعلق مختلف فلسفے تھے، ان سب مختلف فلسفوں کا مجموعہ وہ ماڈرن ازم کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہ ماڈرن ازم کا جو فلسفہ ہے یہ کسی حد تک چلا، اور 2-3 صدیوں تک۔ اب جو 21ویں صدی ہے اس میں ماڈرن ازم کے فلسفے سے آگے پوسٹ ماڈرن ازم یعنی مابعدی جدیدیت کے فلسفے چل رہے ہیں۔ تو اگر ہم مغربی فلسفوں کو کیٹیگرائز کرنا چاہے اور ان کی درجہ بندی کرنا چاہے تو بنیادی طور پر ہم ان کی دو طریقوں سے درجہ بندی کر سکتے ہیں، 2 کیٹیگریز ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ماڈرن ازم، دوسرا ہے پوسٹ ماڈرن ازم۔ تو یہ مغربی فلسفے ماڈرن ازم اور پوسٹ ماڈرن ازم، تو ان فلسفوں نے مغرب کو جو ہے وہ ایک ضابطہ حیات دیا، اور زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ ایک فلسفہ مہیا کیا۔ جب لوگوں کو زندگی کا ہر فلسفہ مہیا ہو چکا تو اب انہوں نے مذہب سے استفادہ اور مذہب کی ضرورت کو محسوس کرنا چھوڑ دیا، اور کہہ دیا کہ اب مذہب کی کوئی ضرورت نہ رہی۔
جب مذہب کی عدمی ضرورت کو محسوس کیا جانے لگا تو اس طرح مذہب کو ایک بیکار چیز سمجھا جانے لگا، اور یہ الحاد کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ انسان مذہب کو بیکار سمجھے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ یہ 3 وجوہات جو مغرب میں الحاد کی پیدائش کا، الحاد کے جنم لینے کے سبب بنے ہیں، وہ ایک ہے کلیسا کا بیجا ظلم و تشدد، جبر و استبداد اور اس کے خلاف آزادی کی اٹھنے والی تحریکیں، اور دوسرا سائنٹیفک میتھڈ، یعنی سائنٹیفک میتھڈ کا رجحان اور سائنسی ترقی، یہ دوسری وجہ بنی مذہب سے بیزاری کا۔ اور تیسری وجہ مغرب میں کلیسا کا زور ٹوٹنے کے بعد تسلسل کے ساتھ مختلف فلسفوں کا جنم لینا، یہ تیسرا سبب بنا مغرب میں الحاد جنم لینے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔